الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتی جد و جہد کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، سورہ ہود کی انبیاء کرام علیہ السلام کی دینی تبلیغ کا جو سلسلہ اللہ تعالی نے شروع فرمایا وہ حضرت ہود علیہ السلام کا دوسرا ذکر بنتا ہے، کیونکہ سورہ اعراف میں بھی ان کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے، تو یہاں پر بھی کچھ باتیں انہی باتوں سے ملتی جلتی دوبارہ کی جائیں گی، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اس طرح کے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان قصوں کے بیان کرنے سے مقصود جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولو العزمی کو بیان کرنا، ان کی ہمت کو بیان کرنا، ان کا دین حق کے مقابلے میں تکالیف کو برداشت کرنا، یہ چیزیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی میرے آقا علیہ السلام کو تسلی دیتا ہے، اور قیامت تک آنے والے اہل حق کا جو قافلہ ہے ان کو اللہ تسلی دیتا ہے، اور جب ان کے مقابل ان کے مخالفین کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی جتنی بھی اس طرح کی حرکتیں تھیں انبیاء کرام علیہ السلام کو ایذا دینا اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب ان پر آنے والے عذاب کو بیان فرماتا ہے تو اس سے ایک طرح کی یعنی ان کا قصہ بیان کرنے سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اہل حق کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جس طرح وہ غرق ہوئے ہیں، جس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کے دشمن بھی تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ تو جہاں پر ان آیات مبارکہ میں اہل حق کے لیے تسلی ہے وہیں پر اہل باطل کے لیے تنبیہ بھی ہے، جی اہل باطل کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، یعنی یوں سمجھیں یہاں پر وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاک لوگوں کے لیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کہ فتح آپ کی ہوگی، ان العاقبۃ للمتقین، یہ وعدہ ہے رب تعالیٰ کا، اور وعید دھمکیوں کہتے ہیں، اور دھمکی ہے ان کے لیے جو باطل پرست ہیں، جو دینی حق کے دشمن ہیں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ حق سے ہٹتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، حق کی دشمنی مول لیتا ہے، اس کی سزا کو ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ کی قوم کا نام تھا قوم عاد، جی تو یہ ذہن میں رہے یہ قوم عاد جو ہے یہ سمود کی قسم کی، سمود قوم جو تھی اس کی ذیلی قوم ہے، اس کی ذیلی قوم ہے۔ جیسے مثال آپ کے ہم قومیں ہوتی ہیں مختلف، مثال کے طور پر ایک قوم ہو گئی، اس کے نیچے پھر نکی اور قومیں نکلتی جاتی ہیں، فلانے ڈھمکانے اس طرح کر کے، تو یہ قوم عاد جو ہے یہ قوم سمود کی ذیلی قوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف اپنے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی دینی جد و جہد اور غلبہ حق کے لیے آپ کا کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے پورے ایک رکوع کے اندر اس کو بیان فرمایا، یعنی کہ ایک صفحہ اور ایک تقریباً سطر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ان کی قوم کی طرف، قوم عاد کی طرف، ان کے ہم قوم، انہی کی قوم میں سے ان کے بھائی، قومی بھائی ان کے، ہم نے ان کو بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہی دعوت حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی ہے۔ بالکل اگلے صفحے پر آپ دیکھیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی دعوت ان کی ہے۔ یعنی کہ یہ دعوت توحید جو ہے یہ ایسی مشترک دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کے لوازمات کے ساتھ، اس کے مقتضیات کے ساتھ، تو میں داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو
تو یہ دعوت توحید جو ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مشترک حصہ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی حصہ ہے، دعوت توحید۔ تو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ اور نہیں ہے، وہی الہ ہے بس۔ ان انتم الا مفترون، مگر تم تو جھوٹ گھڑنے والے ہو، تم تو جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ ظاہر بات ہے وہ جو بتوں کو تراشتے تھے وہ جھوٹ ہی تھا، ان کو خدا کہتے تھے وہ جھوٹ ہی تھا، ان کی عبادت کرتے تھے وہ جھوٹ ہی تھی، تو وہ تو جھوٹ کے بیوپاری تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلام کا انداز دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو پتہ ہے دشمن ہے سارے، پوری حکومت کو للکار رہا ہوں، پوری قوم کو للکار رہا ہوں اور اکیلا کھڑا ہوں، اور کلام کا انداز دیکھیں۔ میں کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو مفتری ہو، تم کیا ہو؟ مفتری ہو، جھوٹ گھڑنے والے ہو، تم تو جھوٹ کی مشین ہو تم تو بھائی، ہیں کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ یعنی کہ توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا، کلام کا انداز دیکھیں، ہیں یہاں پر کوئی تھوڑی سی بات کر دی جائے ایسی جو کسی حضرت کی طبیعت پر ناگوار گزرے تو پھر پوری زندگی کی ساری تقریریں ایک سائڈ پہ، ساری زندگی کی جد و جہد دعوتی ساری کی ساری گئی باجی، میں تو سنتا نہیں اس کو۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، چھینک آ گئی تھی، چھینک کیوں آئے بھائی ان کو بتائیں؟ یعنی اتنی سی بات بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنے آپ نازک مزاج ہیں بھائی۔ دیکھیں یہ بھی ذہن میں رہے، ایک بندہ ہے نا پوچھنے لگا جی ہمارا امام جو ہے نا اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے امام کے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں ہے؟ کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ ٹی وی جو ہے وہ جھوٹ والی مشین ہے یا سچ والی ہے؟ ٹی وی کون سی مشین ہے؟ جھوٹ والی مشین ہے نا۔ ایک خاتون جو ہے نا پوری فلم میں بہن بنی ہوتی ہے، دوسری میں بیوی بنی ہوتی ہے، تیسری میں اماں بنی ہوتی ہے، چوتھی مہینہ آپ اس کو مردوں والے کپڑے پہنا کے مرد بنا دیتے ہیں اس کو۔ تو میں نے کہا یہ جھوٹ والی مشین آپ نے گھر میں رکھی ہوئی؟ کہتا جی ٹی وی تو ہے گھر میں۔ تو میں نے کہا آپ 24 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے جھوٹ سنتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا امام بیچارہ غریب ایک بار بول بیٹھا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ کا تقویٰ جو ہے نا وہ اوپر چڑھ گئے ہیں۔ تو بھئی اگر آپ ایسے ہیں نا 24 گھنٹے جھوٹ بولنے والے ہیں تو پھر کم از کم اتنا سے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو امام جعفر صادق تو نماز پڑھانے سے آئے ہیں، جس طرح کے آپ ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تو باہر نکلنے سے رہے کہ جناب اتنی بڑی بزرگ ہستی آ گئی لہٰذا اس کی نماز میرے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں ہوگی، لہٰذا میں ہی جا کے نماز پڑھاؤں گا اس کو۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا بھائی جی۔ اگر آپ جو ہے نا بہت بڑے کذاب ہیں اور کاذب الاثر ہیں تو آپ کو پھر تھوڑا سا جھوٹا تو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی دی ہوئی روٹی وہ کھاتا ہے، آپ کے گھر میں ختم پڑے ہوئے، آپ کے بوڑھے کے مرے ہوئے کپڑے وہ پہنتا ہے، کچھ نہ کچھ تو پھر اثر پہنچے گا اس کو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ پھر سمجھوتا کرنا پڑے گا بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ان انتم الا مفترون، تم تو مفتری ہو، بغیر تعقل پیدا کر دیا استثناء کے ساتھ، ان انتم الا مفترون، تم تو نہیں ہو مگر مفتری، تم تو بڑے جھوٹے ہو بھائی، جھوٹ بولتے ہو تم، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں، جھوٹے خدا بنا لیے تم نے، تم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ جی ایک بندہ جو ہے اس کا کام ہی جھوٹ کا ہے، جھوٹ کا کاروبار ہے جی۔ اصل میں پتہ کیا ہے، جھوٹ کو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے جب تک کوئی بول رہا ہو، خود بولے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتی ہے پھر یہ ہے نہیں ایسا؟ وہ کہتے ہیں یار میرے علاوہ پسند نہیں ہے، مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے بالکل۔ میں نے کہا کیا بولنا پسند نہیں ہے، سننا پسند نہیں ہے؟ کہتا ہے بول تو لیتے ہیں، سننا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا پھر اگر بولتے ہیں تو سنیں بھی صحیح، برداشت بھی کریں پھر آپ، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یعنی یہ لوگوں کا عمومی مزاج بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کلام کا انداز دیکھیں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا، آپ نے دعوت توحید دی، معاً یہ فرمایا ان انتم الا مفترون، تم تو مفتری ہو بھائی، تم تو جھوٹ گھڑنے والے ہو، جھوٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اخلاص ملاحظہ فرمائیں۔ ہود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایک ہی نعرہ ہے۔ دعوت توحید کے بعد جو اخلاص ظاہر کیا نا، اللہ نے حکم دیا کہ یہ بات بھی کر دو، وہ کیا ہے جی؟
میں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں او میری قوم میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نہیں اجرت مانگتا۔ ایک آیت مبارکہ میں تم سے مال نہیں مانگتا، ایک آیت مبارکہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں ان کو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں لیتا تم سے، میں رکھو اپنے پاس۔ یعنی لوگوں کو فکر لاحق ہو جاتی نا، یہ جو کام شروع کر دیا اس نے تبلیغ کا، دعوت کا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ مقصد ان کا پیسے کمانا ہو، مقصد ان کا پیسے کمانا ہو۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ یونینیں بنی ہوئی ہیں، موچیوں کی لگ گئے ہیں، نائیوں کی لگ گئے ہیں، رائیوں کی لگ گئے ہیں، رانیوں کی لگ گئے ہیں، سب نے الگ الگ بنی ہوئی ہیں۔ بس ان میں جو تیز ترار دماغ کے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے یار یہ سارے ایسے مفت میں کھا رہے ہیں تو کیوں نہ ان سے تھوڑا سا اینٹا جائے۔ وہ پھر جماعت بناتے ہیں، کسی کو چیئرمین، کسی کو سیکرٹری، کسی کو کچھ بنا دیا، تاکہ جو ہے پھر لوگوں پہ ساری اپنی برادری کے لوگوں پہ پھر ٹیکس لگا دیا۔ ابھی آپ نے 100 روپے ہر مہینے دینا ہے، 500 روپے آپ نے ہر مہینے دینا ہے۔ رائیوں کی عزت کا مسئلہ ہے، موچیوں کی عزت کا مسئلہ ہے، فلانے کی عزت کا مسئلہ ہے، تو بھئی یہ کیا ہے جی؟ آپ کی قوم تو جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ کی تو قومیت جو ہے نا وہ اسلام بن گیا بس۔ یہ تو صرف آپ کے تعارف کے لیے تھا، جتنی بھی ساری چیزیں تھیں یہ تو تعارف کے لیے تھی، اسی کو آپ نے ہوا بنا دی ہے اور اسی کو سارا کچھ بنا دیا ہے، تو پھر یہی ہوگا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ مالا علیہ اجرا، میں میری قوم میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا تم سے۔ کہیں تمہارے دل میں یہ بات آ جائے جناب یہ تو پیسہ جمع کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں، میں نہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے حود علیہ السلام کا۔ میں ان اجری الا علی الذی فطرنی، فرمایا کہ میرا اجر تو اس ذات کے ذمہ جس نے پیدا کیا ہے۔ میرا پیدا کرنا یہ بڑا کام ہے، تو جس نے بڑا کام کر دیا ہے تو روٹی دینا چھوٹا کام ہے، یہ بھی تو وہ کرے گا نا۔ جس نے مجھے وجود بخشا ہے دنیا میں، جو مجھے لایا ہے، اتنا بڑا کرم کیا اس نے، اتنا بڑا احسان کیا اس نے، جب وہ اتنا بڑا کام کر سکتا تو چھوٹا کام وہ کیوں نہیں کرے گا؟ جب بڑا کام پیدا ہونے میں اس کا محتاج ہوں تو روٹی لینے میں اسی کا محتاج رہوں گا، تمہارا محتاج کیوں بنوں گا میں؟ اجرت بھی میں اسی سے لوں گا، تم سے کیوں لوں گا میں؟ جب میں کام اس کا کر رہا ہوں، اس کے کہنے پہ کر رہا ہوں، تو پھر اسی سے لوں گا بھائی سارا کچھ، تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس معاملے میں تم بے فکر رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا تعقلون، حود علیہ السلام فرماتے ہیں افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیسے لوگ ہو تم؟ وہ اتنے دنوں سے میں تبلیغ کر رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا تمہارے سامنے آواز کہہ رہا ہوں، تمہیں دین حق کی دعوت دے رہا ہوں، آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا میں نے۔ اگر میرا مقصود پیسے کمانا ہوتا، میرا مقصود جو ہے نا کوئی اور ہوتا، عہدہ جو ہے نا وہ کمانا ہوتا، کوئی اور شے لینا ہوتا، تو میں کب کا کر چکا ہوتا۔ میں نے تو کوئی بات تک نہیں کی تم سے، کچھ مانگا نہیں ہے تم سے میں نے۔ الا علی الذی فطرنی، اور میرا اجر، میری مزدوری جو ہے وہ اسی کے ذمہ ہے جس نے پیدا فرمایا، میں نے کسی اور سے نہیں لینا کچھ بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگ ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں فلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی، بے عقل کیوں ہو تم، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم؟ اللہ اکبر۔ آگے یہ حضرت حود علیہ السلام نے جو ایک بات فرمائی وہ غلبہ دین کی صورت میں، کہ وہ دین کی طرف آ جائیں، باطل کو چھوڑ دیں، حق کو اپنا لیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملنے والا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ بیان کیا آپ نے۔ اس آیت مبارکہ میں ان ذلیلوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں اگر دین آ گیا تو ہم تو بھوکے مارے جائیں گے، بھائی IMF نے دینا بند کر دینا ہے، انگریزوں سے ہم کٹ کے رہ جائیں گے، ہمارا تو یہ ہو جائے گا، ہمارا تو اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ ڈوب جائے گا، ورلڈ بینک جو ہے ہمیں کچھ دینا بند کر دے گا۔ بھائی اسٹیٹ بینک تمہارا پہلے ترا ہوا کہاں پہ ہے؟ پہلے بھی تو غرق ہوئے پڑے ہو تم سارے کے سارے، پہلے بھی تو کچھ نہیں ہے، دیوالیہ ہوا پڑا ہے تمہارا۔ پچھلے دنوں بھی ایک وزیر کا بیان تھا، وہ کہنے لگا جی ہماری حکومت کو چاہیے کہ اب بتا دیں اب ہمارا کچھ نہیں چلنے والا، بتائیں اب ہمارا کچھ نہیں چلنے والا، ایک ایک چیز کے ریٹ جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، تو وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت حود علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ، میں و یا قوم، میری قوم، استغفروا ربکم، تم بخشش مانگو اپنے رب سے، شرک سے، کفر سے، لادینیت سے، بے دینی سے، دین دشمنی سے، ان ساری چیزوں سے توبہ کر لو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تم استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر خالص مخلص ہو کر تم رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر ہوگا کیا؟ جب اس کے دین کے وفادار بن جاؤ گے، اس کے دین کو غالب کرنے والے بن جاؤ گے، پھر اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔
کیونکہ اس وقت قحط چل رہا تھا، لوگ تنگی میں مبتلا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ بات مان لو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ موسلادھار بارش آئے گی، تمہارے کھیت کھلیان ہوں گے، تمہارے باغات ہوں گے، زمینیں تمہاری ساری سبز ہو جائیں گی، ہاں جی، ایک ایک چیز جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت آ جائے گی، تمہاری معیشت جو ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جائے گی، معیشت تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈوبی ہوئی معیشت رب کی نافرمانی کے ساتھ چلا رہے تھے، اس کو چاہ رہے تھے کہ یہ اوپر آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے ایسا نسخہ دیا میں کہ تم باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آ جاؤ، نظام الہیہ کو تم نافذ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دے گا تم، اور ایسی موسلادھار بارش آئے گی، آسمان سے رزق کی بھی بارش آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک شے تمہیں عطا ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، میں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیاسی قوت کو بھی بڑھا دے گا، وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں، میں کہ إِلَىٰ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت بڑھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری سیاسی، تمہاری دینی طاقت بڑھ جائے گی، سیاسی طاقت بڑھ جائے گی، باقی بھی ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اندازہ لگائے نا یار، باطل کو چھوڑ کر کے صرف توبہ کرنے کا یہ انعام ہے کہ باطل کو چھوڑ کے فرمایا کہ ثم استغفروا ربکم، تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر مخلص ہو کر توبہ کر لو، تم نظام باطل کو تم چھوڑ دو، اس طرف آنے کے لیے صرف توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسا دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیاسی قوت کو بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو۔ آج پوری دنیا کے اندر تم، کیونکہ یہ ڈیل ڈول والے لوگ تھے، اونچے لمبے قد ان کے، قومیں عاد کے اونچے لمبے قد تھے ان کے، تو اور یہ خود ان کا دعویٰ ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، من اشد منا قوہ، ہمارا جیسا طاقت والا ہے کون پوری دنیا میں، یہ ان کا نعرہ تھا، یہ سلوگن تھا، باقاعدہ نعرے لگاتے تھے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ان کے نعرے کو، ہمارے جیسا کون ہے پوری دنیا میں، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے جیسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قحط سالی آ گئی، نوح علیہ السلام نے علاج تجویز فرمایا، تم صرف توبہ کرو گے اللہ نے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دینے، پھر تمہاری طاقت بڑھ جائے گی، تمہاری سیاسی قوت، دینی قوت، سماجی قوت، معاشرتی قوت، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تب قوی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے من اشد منا قوہ کے نعرے لگا رہے تھے، صرف جسم مضبوط تھا۔ حود علیہ السلام نے فرمایا جسم مضبوط ہونے سے تم طاقتور نہیں ہو سکتے جب تک دینی قیادت تمہارے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک دینی حکومت تمہارے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک تمہارا معاشرہ، تمہاری معیشت، تمہارا سماج جو ہے وہ سارے کے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تابع نہ ہو جائے، تب تک تم طاقتور ہو سکتے۔ ایسے طاقتور ہونا تو ایسے جیسے ہاتھی طاقتور ہے، باقی جانور طاقتور ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم ادھر آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیاسی قوت کو بڑھا دے گا، تمہاری دماغی قوت کو بڑھا دے گا، تمہارے پھر سوچنے کے انداز بدل جائیں گے، تمہارا زاویہ فکر تبدیل ہو جائے گا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا نسخہ عطا فرمایا حضرت سیدنا حود علیہ السلام نے، میں تم صرف توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری قوت کو مزید بڑھا دے گا، تمہیں طاقتور کر دے گا۔ ہاں جی، آج جو ہے نا حقیقت والی بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارے مسلمان پاکستانیوں کو دیکھ لیں، یہ پھول نہیں سماتے ہیں جناب، نمبر 1۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی، جبکہ حکومت جو ہے نا دونوں پر اسلام کی نہیں ہے، اور سعودیوں کو دیکھ لیں تو وہ اپنے نعرے لگا رہے ہیں، سعودی اوپر ہے، سعودی اوپر ہے، نہ سعودی فوق فوق، وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ باقیوں کو دیکھ لیں سارے یہی نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ نعرے کب تھے؟ یہ اسلام کے نعرے نہیں ہیں، اسلام کے نعرے یہ نہیں ہیں۔ بتائیں نا، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں سارے مسلمان سارے مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمان بچھاڑ دیے گئے ہیں، حقیقت والی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علاج تجویز فرمایا ہے، فرمایا کہ تمہاری سیاسی قوت تبھی مضبوط ہوگی جب تم اپنے یہ سارے ٹکڑے بنے ہوئے ان کو چھوڑ کر کے حق کی طرف نہیں آ جاتے، تم میری بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ غلبہ حق کے لیے، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے حضرت سیدنا حود علیہ السلام کی اس آپ کے اس فرمان شریف میں کہ تم توبہ کر لو نظام باطل سے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت تم پر آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دینے۔
اور آگے میں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ بتایا نا، یا مدینہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قوت عطا فرمائی تھی حضور کے صحابہ کو۔ گھر میں راستے میں جا رہے ہیں، کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں ہیں، اور لڑنے کیسے جا رہے ہیں؟ ہرقل سے لڑنے کیسے جا رہے ہیں؟ روم سے لڑنے جا رہے ہیں۔ تبوک پہنچے تھے نا، رومیوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں 1,00,000 فوج لے کر۔ میرے آقا علیہ السلام، میں تو لاکھ کیا لے کر گیا؟ میں 30,000 بندے لے کر آ رہا ہوں تیرے پاس۔ آقا علیہ السلام وہاں پہنچے، وہ غائب بھی ہو گیا، وہ آئے، اس کو ہمت نہیں پڑی آنے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو، ان کے دلوں کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ وہی تو ہے، میں تم توبہ کر رہے ہو، میں کبھی کر دوں گا، تمہیں طاقتور کر دوں گا۔ 1,00,000 کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو پھر ان کے گھر جا رہے ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ بدر کو دیکھ لیں، ہاں جی، وہ 1000 سے زائد، یہ 313 لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں، 7-8 تلواریں ان کے پاس بدر میں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کے پاس، باقی سارے خالی ہاتھ ہیں۔ اور وہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ جناب اونٹوں کے اونٹ لائے ہیں، جانوروں کے جانور لائے ہیں، اور پینے کے لیے شرابیں لائے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے عورتیں لائے ہیں، لڑنے ناچنے کے لیے، کہ فتح کا جشن منائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان، جماعت تھوڑی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو اپنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو پوری دنیا پر دین نافذ کرنے کے لیے چن لیا۔ پھر گئے ہیں وہ، آپ جہاں کہیں بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان گئے ہیں، یہ تو ادھر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں بھی، کون سا دور تھا جب ہماری تعداد زیادہ تھی؟ لاکھوں لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تھوڑے سے بندے لے کے آقا علیہ السلام روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ قوت تمہاری کب بڑھے گی؟ افرادی قوت، مالی قوت، ایمانی قوت، سیاسی قوت، ساری قوتیں اللہ فرماتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، میں تمہاری قوت بڑھا دوں گا۔ میں آج جو ہے نا، چاہے تعداد ہماری بہت ہے، لیکن قوت نہیں ہے، قوت اجتماعیت نہیں ہے، مرکزیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ خاک کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا دشمن دین کے لیے ترنے والا بنے ہوئے ہیں۔ وہ جہاں پہ چاہتا ہے، آج لبنان پہ پکڑ لو ان کو، آج یمن میں پکڑ لو، آج جناب ان کو عراق میں پکڑ لو، آج افغانستان میں پکڑ لو، آج لیبیا میں پکڑ لو، آج جناب ہندوستان میں مار دھاڑ کر دو، آج کشمیر میں مار دھاڑ کر دو، آج برما میں مار دو، میانمار میں مار دو، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو، انتظار میں ہیں۔ جب یہ قوت نہیں ہوگی تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ یہ اسی قوت نہیں تو آ کر کے دشمن کے سامنے ہمیں کھڑا کرنا ہے، دشمن کو پچھاڑنا ہے، اسی قوت نے دشمن کو مجبور کرنا ہے، پیچھے دفع ہونے پر تو اسی قوت نے کرنا ہے، اور اسی قوت سے ہم خالی، مرکزیت سے خالی ہے، مرکز نہیں ہے، ہمارا خلیفہ نہیں ہے، خلافت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میں کہ میری قوم تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت کو مزید مضبوط کر دے گا، ولا تتولوا مجرمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا انداز ہے۔ میں تم مجرموں کی طرح پیٹھ پھیر کر نہ جانا، جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں غلبہ حق کی، غلبہ دین کی، میں اس دعوت کو قبول کر لو تم۔ مطلب یہ ہے ہود علیہ السلام کے فرمانے کا، ولا تتولوا مجرمین، جو تمہیں غلبہ دین کی دعوت دے رہا ہوں، اس دعوت سے اگر تم مڑ گئے، اس دعوت کو تم نے چھوڑ دیا، منہ پھیرا، تو میں تم پھر مجرم ہو گئے۔ تم کیا بنو گے؟ مجرم بنو گے۔ ہود علیہ السلام کے سامنے بندہ کھڑا غلبہ دین کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ مجرم بنتا ہے۔ تو آج میرے دور کا بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہے، ہیں جی، محبت رسول کے دعوے بھی کرے، تو پھر غلبہ دین کے معاملے میں تعاون کرنا دور کی بات ہے، غلبہ دین کے معاملے میں روڑے اٹکائے، راہ روکے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غلبہ دین کی دعوت سے پرے بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے مجرم قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ مجرم قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یار، 3 باتیں، 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، تینوں آیتوں میں آپ کے کلام کا انداز دیکھیں۔ پہلی میں فرمایا کہ تم ان انتم الا مفترون، تم تو مفتری ہو، جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ دوسرے میں فلا تعقلون، تمہیں عقل ہی کوئی نہیں۔ اور تیسرے میں ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کر نہ جانا، حق کو قبول کر کے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم مجرم بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر دور کر دی جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔